نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی دور کی سورہ ہے۔ سورہ طٰہٰ کا بنیادی مضمون توحید ہے، اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے اپنی صفات خلق، استواء علی العرش، ملک، علم ذکر فرمائی ہیں، اور پھر اسی توحید کو واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ انہیں ہم نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور پھر اس کے ذیل میں اس واقعہ بیان کرتے ہوئے بڑی آن اور شان کے ساتھ فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں جو ہوں میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی عبادت کرو اور نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اس کے بعد فرعون کا حال سنایا، اور اس سے یہ ہمیں سمجھایا کہ حکومت الہ نہیں ہے، حکومت اور حکمران الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سامری کا قصہ بیان فرمایا، اور اس سے یہ سمجھایا کہ دولت بھی الہ نہیں ہے، نہ حکومت الہ ہے اور نہ ہی دولت الہ ہے، لیکن ان باتوں کا اثر اس پر ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت اور فکر آخرت ہو۔ فرعون سخت دل اور اقتدار پرست تھا، سامری جاہ پرست تھا، اس لیے اس کا دل حسد سے لبریز تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اس میں خشیت پر زور دیا گیا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ واقعات، احوال اور نصائح خشیت پیدا کرنے کے لیے بیان ہوئے، حتیٰ کہ اس سورہ میں یہ لفظ خشیت کا بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح شقا یعنی بد نصیبی سے بچنے کی تدابیر ارشاد فرمائی گئیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو بد نصیبی خود بخود دل سے دور ہو جاتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں ارشاد ہے کہ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک تلاوت فرماتے تھے، قیام فرماتے تھے، اور اس میں پاؤں میں کبھی ورم بھی آ جاتا تھا، اور پھر مشرکین تک بات پہنچانے کے لیے بہت کچھ آپ نے مصائب برداشت فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اپنی جان اس میں گھلائیں اور آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، تذکرہ، ایک نصیحت ہے، لیکن اثر اس کے دل پر ہوتا ہے کہ جس کے دل کی زمین نرم ہو۔ بنجر زمین میں کوئی بیج بار آور نہیں ہوا کرتا۔ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، رحمان جو عرش پر قائم ہوا، اسی کی ملک ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ سرا کے نیچے یعنی گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگر تم زور سے بات کہو سنتا ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے سر کو، پوشیدہ کو، چھپی بات کو بھی جانتا ہے، بلکہ وہ اخفا جو چھپی سے بھی چھپی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ بات جو انسان زبان سے کہے وہ اسے بھی سنتا ہے، جو بات انسان کے دل میں ہو وہ اسے بھی جانتا ہے، اور ابھی جو بات انسان کے دل میں آنے والی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو جب خالق وہ ہے، عرش نشین وہ ہے، مالک وہ ہے، اور عالم وہ ہے، اور اس شان کا عالم ہے، تو مان لو کہ لا الہ
الا ہو، الہ بھی صرف اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا۔ ابتدا میں ذکر ہے کہ جب اللہ نے ان کو رسالت عطا فرمائی، مدین سے واپس آ رہے تھے، آگ کی تلاش میں گئے اور وہاں پر اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اس موقع پر اللہ جل شانہ نے انہیں ایک نصیحت فرمائی کہ دیکھو، اس دین سے تمہیں ہرگز وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کا پیروکار ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان آپ پر آئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم، یہ پیغمبر کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ بری صحبت سے خود بھی بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ بری صحبت آج کل کے زمانے میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو فزیکلی انسان کو ملتے ہیں، یہ سیل فون کے ذریعے سے بھی بری صحبتیں وہ ہیں جو انسان کے بیڈ روم میں گھسی ہوئی ہیں، کوئی آدمی پاس نہیں لیکن وہ کسی کا ہم نشین ہے، اس لیے اس پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ڈیوٹی لگائی کہ ہم آپ کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں اور 2 معجزے دے رہے ہیں جو علامت ہوں گی کہ آپ ہمارے رسول ہیں۔ ایک علامت ید بیضا کی کہ آپ یوں بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو ہاتھ بالکل روشن، اور روایت میں جیسے سورج روشن ہوتا ہے اس طرح پہ روشن ہوتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ عطا فرمایا عصا کا کہ یہ عصا جو آپ کو ہم دے رہے ہیں اسے زمین پہ ڈالو۔ جب زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ اب ڈر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے، فرمایا کہ ڈرو نہیں، اسے ہاتھ لگاؤ، پکڑو۔ جب پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ 2 نشان دیے رسالت کے، اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اور فرعون کیسا ہے؟ سرکش ہے، فرعون سرکش ہے۔ یہاں تک تو یہ بات فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک دعا مانگی کہ پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یہ تو اپنی ذات کے لیے مانگا۔ اور میرے اہل میں سے مجھے وزیر عطا فرما، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میری کمر اس سے مضبوط کر اور انہیں میرے کام میں شریک کر دے۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یہ جو کہا کہ ہم مل کر یہ ذکر اور تیری تسبیح کریں، معلوم ہوا کہ جب مل کر اللہ کی تسبیح اور ذکر کیا جائے تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، ایک کی آواز ہے، یہی ایک پوری جماعت جب مل کر اللہ اکبر کہتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ اسی لیے نماز با جماعت کی ہمیں تلقین فرمائی گئی کہ اس کا ماحول پر بہترین اثر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر جو دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس سے یعنی یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ڈیوٹی دے رہے ہیں میں جا رہا ہوں، بلکہ اپنی سہولت اور اپنے لیے مددگار مانگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کا اور سہولت کا طلب کرنا حکم کی تعمیل اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے ذیل میں فرمایا کہ القیت علیک محبۃ منی، ہم نے بچپن ہی سے آپ پر اپنی محبت ڈال دی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ فرعون جیسے بادشاہ کو دیکھیے کہ جس بچے کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا وہی بچہ جب سامنے آ گیا تو اللہ کی دی ہوئی اس محبت کے اثر سے وہ خود گرویدہ ہو گیا اور ان کی پرورش کرنے لگ گیا۔ فرمایا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ محبت ہم نے محبت کی تجلی آپ پر اس لیے ڈالی تاکہ آپ
میری آنکھ کے سامنے پرورش پائیں۔ مسلسل اللہ نے اپنے زیر نظر رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر ان کی بہن کا ذکر کیا کہ وہ دریا کے ساتھ، پانی کے ساتھ چلتے چلتے وہاں فرعون کے محل میں پہنچ گئیں۔ ذیل میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کچھ جانچا اور جس میں کہ آپ بالکل کھرے ثابت ہوئے۔ پھر وہ ساری تفصیل یہاں پر مذکور نہیں ہے، سورہ قصص میں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی سورہ اعراف میں کچھ حصہ اس کا گزر چکا کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی قتل ہو گیا، چنانچہ ان کو مصر چھوڑنا پڑا تو وہ مدین میں چلے گئے، اور پھر تقدیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپسی میں طور پر لے آئے۔ پھر فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا۔ چلو اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے ہم نے آپ کو وجود عطا کیا تھا اور جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں آپ کو بھیجا، اب وہ مقصد پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ جاؤ آپ بھی، آپ کا بھائی بھی، میری آیتوں کے ساتھ، اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کتنے ہی اہم کام میں مشغول ہو، اللہ کی یاد اس کے دل میں رچی بسی ہونی چاہیے۔ انسان کو کامیابی اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ یہاں اللہ نے تبلیغ کی ایک اہم ہدایت عطا فرمائی، جاؤ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغی، اس نے سر اٹھایا ہے، وہ سرکش ہوا ہے۔ اب تم نے جا کر وہاں اس سے سخت بات نہیں کرنی، وہ تو سرکش ہے، بدتمیزی کرے گا، لیکن قولا لہ قولا لینا، تم نے جا کر اسے نرم بات کہنی ہے۔ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اور بڑا سرکش ہے، لیکن فرمایا کہ جا کر بات نرم کہو، یعنی بات صحیح کرنی ہے، بات صحیح کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام سنانا ہے، بتانا ہے کہ تم خدا نہیں ہو، خدا صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ۔ مسئلہ صحیح سمجھانا ہے، مسئلہ صحیح پہنچانا ہے، لیکن تمہارا انداز اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اس کا دل نرما جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کے اندر انسان کو نرم لہجہ رکھنا چاہیے جس کا مخاطب پر اثر ہو۔ بعض اوقات بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ ہتھوڑے کے انداز میں دوسرے کے سر پہ ماری جاتی ہے، بجائے قبول کرنے کے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے پیغمبروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، پیغمبروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، باقی لوگ ان کو تو اس کی خاص طور پہ پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون نے عرض کی کہ پروردگار ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ فرمایا لا تخافا، خوف مت کھاؤ، خوف مت کھاؤ، کیوں؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تمہیں ایسے تھوڑی بھیج رہا ہوں، میں تمہیں تنہا نہیں بھیج رہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کاہے کا ڈر؟ فرعون کے پاس پہنچے، پیغام پہنچایا، لا الہ الا اللہ سمجھایا، لیکن وہ بات اس نے نہیں مانی۔ کہنے لگا من ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کو خلقت عطا کی اور پھر اسے زندگی گزارنے کی راہیں سجھائیں۔ سوال کیا کہ گزشتہ اقوام کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں لکھا ہوا۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس موجود ہے۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ سوال کیا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ جواب دے رہے ہیں اور جواب دیتے ہوئے اندر توحید بیان کر رہے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں راستے تمہارے لیے بنا دیے، آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم طرح طرح کی نباتات زمین سے نکالتے ہیں۔
یہ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ کلو ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ، اپنے جانوروں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہ آسمان میں غور کرو، زمین میں دیکھو، اس میں اہل عقل کے لیے خدا کی قدرت، خدا کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، ذرا غور تو کرو۔ پھر زمین کے بارے میں فرمایا منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ مستحب یہ ہے کہ جب مردے کی تدفین کی جائے تو 3 مٹھی مٹی ہر آدمی ڈالے اور اپنے اس عقیدے کی تجدید کرے، یاد کرے کہ اسی پہلی مٹھی منہا خلقناکم، دوسری مٹھی وفیہا نعیدکم، تیسری مٹھی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام توحید سنایا تو کہنے اور معجزات دکھائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ فرعون نے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور ایک دن مقرر کر دیا۔ وہاں پر جب مقابلہ ہوا تو یہ معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا ہے، تو اس کے مقابل میں وہ جتنے ساحر تھے، جادوگر تھے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں وہ زمین پر گرا دی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، حضرت موسیٰ کے خیال میں آیا ان کے جادو کے اثر سے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ بھاگ رہی ہیں، ان کے خیال میں یہ آیا، ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں، لیکن خیال میں آیا۔ یہ جادو کا اثر انسان کے خیال پر آتا ہے، انسان کی نظر پہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں ایک خوف محسوس کیا، خوف اس بات کا محسوس کیا کہ لوگ تو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہیں، اب میں اگر اژدہا گراؤں گا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک جادوگر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو یہ ایک خوف سا محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں، انک انت الاعلی، تو ہی غالب رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ساتھ ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اسے زمین پہ ڈالو، ذرا دیکھو صحیح پھر کیا ہوتا ہے۔ زمین پہ ڈالا تو وہ اکیلا اژدہا، وہ ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ان سب کو جا کر ہڑپ کر گیا۔ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ نے اٹھایا تو پھر عصا کا عصا بن گیا۔ فرمایا کہ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ کیا تھا، جو سوانگ رچایا تھا، یہ جادوگر کا مکر تھا، ان کا داؤ تھا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھیں، اپنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ کبھی وقتی طور پر کچھ تکلیف ہو جاتی ہے جسمانی طور پر، لیکن یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو سب چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس مقام سے ہمیں جادو اور معجزے میں فرق بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جادو کا اثر خیال پر ہے، نظر پر ہے، حقیقت نہیں بدلتی، جبکہ معجزے میں جو چیز جیسے دکھائی دیتی ہے وہ بن جاتی ہے، حقیقت اس کی بدل جاتی ہے۔ جب وہ عصا اژدہا بنا تو واقعی اژدہا بن گیا، اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ جب وہ کسی چیز کو اپنا معجزہ بناتا ہے تو اس میں دھوکہ نہیں ہوتا، نظر کچھ اور آئے اور ہو کچھ اور، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، جبکہ معجزے میں اس چیز کی حقیقت
بدل جاتی ہے، جو دکھائی دیتا ہے فی الواقع وہی ہوا کرتا ہے۔ جادوگر ان کی فطرت سلیم تھی اور سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، چنانچہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون بھڑک اٹھا، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا، تم نے ایک پلاننگ کی ہے میرے خلاف، دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں مخالف سم سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں پر سولی دے دوں گا، سلیب چڑھا دوں گا، پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب سخت ہے۔ اب یہ مقام ایک یاد رکھنے کا مقام ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جادوگر ایمان لائے تھے، لیکن جب فرعون نے دھمکی دی، اور دھمکی بھی معمولی نہیں، بڑی جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو جواب میں کہتے ہیں ہمارے پاس جو اللہ کی روشن نشانیاں آ گئیں اور اللہ نے ہمیں جو اپنی شان دکھائی ہے، تو ہم اللہ پر ان بینات کے مقابلے میں تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ ہمیں قتل کروا دے گا، ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، ہماری آخرت تو بن جائے گی۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور یہ جو جبراً تو نے ہم سے جادو کروایا ہے، یہ گناہ بھی ہمارا معاف کر دے، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ چنانچہ جادوگروں کا یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی حلاوت جب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے، ایمان کا ذائقہ جب کوئی شخص چکھ لیتا ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی دھمکی اور سزا اس کو ایمان سے پھیر نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی یہ کشمکش چلتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جب حکم ہوا اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلیے۔ وہی ہو گئی کہ راستے میں سمندر آئے گا، دریا آئے گا، اس میں اس طرح سے تم نے عصا مارنا ہے اور دریا تمہیں خشک راستہ دے دے گا۔ دیکھو نہ خطرہ کر پکڑے جانے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے، ہم تمہیں بچائیں گے۔ فرعون پیچھے ہو لیا اپنے لشکروں کے ساتھ، چنانچہ فرعون اس دریا کے اندر ڈوب گیا، چھا گیا ان پر جو چھایا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ یہاں یہ مختصر واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تم سے ہم نے وعدہ کیا کہ طور کی دائیں جانب ہم تمہیں شریعت عطا فرمائیں گے، اور تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ یہ اللہ اپنے انعامات گنوا رہا ہے، اس میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو اپنا یاد رکھو۔ ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اللہ نے اس خطے میں ہمیں بڑے بڑے دشمنوں سے، انگریز سے، ہندو اور دوسرے جتنے بھی نان مسلمز تھے، ان سے اللہ نے ہمیں بھی نجات دی۔ یہ دریا ہم عبور کر کے پاکستان میں آئے، اور اس پاکستان میں کس وعدے پہ آئے کہ جو کتاب اے اللہ تو نے ہمیں عطا فرما رکھی، انہیں طور پر ملی تھی، ہمیں اس سے پہلے مل چکی، اس کتاب پر ہم عمل کریں گے، اور اس پاکستان یہ ربانی دسترخوان ہے، یہ ربانی دسترخوان ہے۔ اللہ اس پاکستان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اب جو نصیحت ان کو فرمائی وہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا اسے کھاؤ، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے، اسے کھاؤ، لیکن ولا تطغوا فیہ، اس میں حد سے نہ بڑھنا۔ کھاؤ لیکن حد سے
نہ بڑھنا، حد سے نہ بڑھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کھائے اللہ کا دیا اور زندگی گزارے غیر اللہ کے حکم کے مطابق، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ معاصی کھانا اللہ کا اور پھر اس کی نافرمانی کرنے، دیا اللہ نے ہے اور ایسوں کو بھی دیا جو بہت رئیس ہیں، ان کے لیے آزمائش رکھ دی کہ جو ملک کے اندر غریب ہیں ان کا ہاتھ تھامو۔ اب اگر وہ ذخیرہ کر لیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیں تو یہ اس اللہ کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کے اندر طغیان ہے، یہ نافرمانی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں رمضان شریف شروع ہوا، رمضان سے پہلے کیا ریٹ تھے چیزوں کے، اور اب وہ ریٹ 2 گنا 3 گنا وہ بڑھ گئے، اور ڈھیٹ ہو کر کہتے ہیں یہ رمضانی ہے ہماری، ابھی عید قریب آئے گی تو پھر کہیں گے ہماری عیدی ہے، ہماری عیدی ہے۔ ٹھیک ہے، کر لیں، کب تک کریں گے؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، یاد رکھو کہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر اس میں سرکشی کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے، اعتدال سے ہٹو گے، تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترے تو وہ تباہ ہو گیا، پھر وہ بچتا نہیں۔ اچھا، یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میرا غضب آئے گا، اس کا ہم انتظار کریں کہ آئے گا؟ ابھی اپنے حالات پر غور کیجئے، اپنے حالات پہ غور کیجئے۔ ہم اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، ہم اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہمارے بندھے ہوئے ہیں، اور دشمن اس دھرتی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اللہ کے غضب اور ناراضی ہی کی سب صورتیں ہیں، اور حل اس کا کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ فرمایا میں غفار بھی ہوں، غضب بھی ہے لیکن اس کے ساتھ میں غفار ہوں، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو جو توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کا ثبوت کیسے دیتے ہیں؟ ایمان اور عمل صالح سے۔ صرف استغفر اللہ کے تسبیح پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا اور فیوچر میں وعدہ کرنا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ توبہ تب ہوتی ہے۔ تو اب بھی توبہ ہی اس کا علاج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، دوسرے کنارے پر آئے، اب وہاں ان کا رہن سہن وہ شروع ہو گیا، وادی تیہ اس میں، تو وہاں ایک اور آزمائش آئی۔ حضرت موسیٰ کے قافلے میں ایک سامری بھی تھا، بعض مفسرین نے لکھا وہ حضرت کے خاندان کا تھا، اور یہ بھی لکھا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابن عمران ہیں، اس کا نام موسیٰ ہے۔ اب وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، ان کو والدہ نے صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا، یہ فرعون کے محل میں پلے، اور اس موسیٰ کو جو سامری تھا اس کو بھی ماں نے دریا میں بہا دیا تھا، اور ہوتے ہوتے یہ کسی غار میں کسی نے رکھ دیا، وہاں حضرت جبریل آتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، دودھ اور شہد سے اس کی پرورش کرتے تھے حضرت جبریل۔ تو اس سے علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اگر انسان بد نصیب ہو تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی۔ ذرا دیکھو کہ جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی وہ اللہ کا رسول بنا، اور جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی وہ سب سے بڑا کافر بنا۔ تو یہ سامری، یہ منافق تھا، یہ جلتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جیلس تھا کہ میں بھی موسیٰ، یہ بھی ہم عمر ہیں، اور ایمان تو میں بھی رکھتا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ حضرت موسیٰ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ جو جیلسی ہے یہ آج کی نہیں بیماری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بیماری، اور پیغمبروں سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اب بھلا پیغمبر اور ایک عام آدمی آپس میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن حسد یہ انسان کو برباد کرتا ہے۔
اب یہ سامری ساتھ آیا. سامری نے، یہ واقعہ آگے اسی صورت کے اندر بھی آ رہا ہے کہ سامری جب آ رہا تھا لشکر میں، دریا عبور کر رہے تھے تو اور فرعون اپنا لشکر لے کر، وہ بھی یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ نکل رہے ہیں اور فرعون داخل ہو رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام، یہ مفسرین نے لکھا، حضرت جبریل علیہ السلام درمیان میں آ گئے کہ کہیں یہ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں ان کا کوئی آدمی شامل نہ ہو جائے. وہ درمیان میں آ گئے، گھوڑے پر سوار تھے یا پیدل تھے، لیکن وہ درمیان میں ایک رکاوٹ بن گئے حضرت جبریل. اب یہ سامری جو تھا، آخر جان پہچان تو تھی نا پرانی، پہچان گیا اور یہ بھی دیکھا کہ جہاں حضرت جبریل کا پاؤں ہے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے. یہ دیکھا، یہ گھوڑے کا پاؤں، اس کی جگہ بھی سرسبزی ہے. یہ روایات میں یہ چیزیں وارد ہوئی ہیں. تو اس نے قبضت قبضۃ من اثر الرسول، یہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ جو اللہ کا رسول تھا یعنی جبریل، ان کے پاؤں کی ایک مٹھی میں نے لے لی اور اپنے پاس محفوظ رکھی. اچھا، اب اس کے بعد جہاں جا کر قیام ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر. اللہ نے بلایا، آؤ ہم آپ کو شریعت عطا کریں گے، اور 40 دن کا اعتکاف تھا وہاں. یہ سورہ اعراف میں گزر گیا. اب اس کا وہ جو شیطانی ذہن تھا وہ چرخہ گھوما. جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے تو کسی وجہ سے مختلف صورتیں اس کے بیان ہوئی ہیں، مختلف یعنی صورت، انہوں نے فرعونیوں سے زیور لیا ہوا تھا اور خاصی بڑی تعداد میں زیور تھا. تو کہنے لگے، یعنی ان کو ایک فکر ہوئی کہ ہم نے فرعونیوں کا زیور لیا ہوا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو اس کے شیطانی ذہن نے ایک تدبیر سوچی. کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، سارا زیور لا کر یہاں پہ جمع کرو. وہ زیور جمع کر دیا، خدا جانے کتنے من ہوگا. اس نے اس سونے کو تپایا، پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا. اب بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اب اس کی مختلف وجوہ ہیں. بچڑا بنایا اور اس کو اس انداز میں بنایا کہ لہو خوارن، جب یعنی اس سے گائے کی آواز آتی تھی، جیسے بچڑا بولتا ہے اس طرح کی آواز اس سے نکلتی تھی. بعض مفسرین نے اس کی توجیہ یہ فرمائی ہے کہ اس کو اس انداز میں ڈھالا تھا کہ جب ہوا گزرتی تھی اس میں سے تو خود بخود اس سے آواز آتی تھی. بہر کوئی بھی صورت ہو تو اس سے ایک آواز آتی تھی بچڑے جیسی، گائے جیسی. کہنے لگا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، لوگو تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ تو یہ ہے. اور موسیٰ بھول گیا اور الہ کے پاس طور پہ چلا گیا. آؤ ادھر آؤ، اس کے سامنے سجدہ کرو. اب وہ لوگوں کو اپنے پاس اپنے گرد اکٹھا کرنا چاہتا تھا. اللہ اس کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا؟ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا یہ؟ اور یہ اس کے سامنے جھک گئے، سجدے کرنے لگ گئے، اعتکاف کر لیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے. توحید کے بارے میں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ کیا جس کے بارے میں خدا کہا جاتا، یہ بت، یہ درخت، یہ جن، یہ شجر، یہ حجر، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں، الہ ہو سکتے ہیں؟ یہ عقل استعمال کرنی چاہیے. اب یہ سامری نے وہاں اپنی پیری کا ڈھونگ رچایا تھا، پیر بنا ہوا تھا. ظاہر ہے پیغمبر تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو پیر بنا ہوا تھا. تو یہ جو بات فرمائی کہ افلا یرون، لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیر کی ہر بات نہیں مانی جائے گی. پیر کی ہر بات نہیں مانی جائے گی. اگر پیر کا حکم کسی عالم کی بات
اللہ کے حکم کے خلاف ہے، عقل عام کے خلاف ہے، کامن سینس کے خلاف ہے، مسلمہ اخلاق کے خلاف ہے، اسے رد کر دیا جائے۔ یہ پیر جو کہہ دے اس کو مان لیا جائے۔ آئے روز ہم ایسی نیوز پڑھتے ہیں کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو عام کرنا چاہیے۔ حضرت ہارون وہاں پہ موجود تھے، اور حضرت ہارون تو پیغمبر تھے، انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی فتنے میں پڑ جائیں، لوگ جب کسی فتنے میں پڑ جاتے ہیں تو پیغمبر کی بات بھی نہیں مانتے۔ لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے۔ وہ جو بچڑا تھا نا، بچڑا، اس کو دیکھ کر لوگ بھٹک گئے۔ کیسے بھٹکے؟ ایک تو سونا، اور سونے کی کشش پہلے سے انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک تو وہ سونا تھا چمکدار، اور پھر سونا بول رہا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تو سونا، اور جب سونا بولنا شروع کر دے تو بس کون پھر اس کے سامنے ٹھہرتا۔ حضرت ہارون نے کہا کہ خدا کے بندو عقل کرو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈھونگ ہے، لیکن نہیں بات مانی، پیغمبر کی بات نہیں مانی، اور وہ لگے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت موسیٰ واپس آ کر ہمیں نہیں روکیں گے ہم باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ وہ 40 دن وہ شرک کرتے رہے، یہ شرک تھا، اور شرک کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے باز پرس فرمائی۔ حضرت ہارون نے اس موقع پر یہ کہا، یعنی یہ سوال کیا کہ تم نے ایکشن کیوں نہیں لیا، ان کو جبری کیوں نہیں روکا، ڈنڈے سے کیوں نہیں روکا؟ تو انہوں نے اپنا عذر یہ بیان کیا کہ مجھے یہ اندیشہ تھا اگر میں سختی کروں گا تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل میں تفریق پیدا ہو جائے گی، پھٹ جائیں گے۔ تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ واپس آ کر یہ نہ فرمائیں کہ میرے جانے کے بعد تم نے بنی اسرائیل کو بانٹ دیا، 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے میں نے آپ کے آنے تک اس ایکشن کو موقوف رکھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات امت میں تفریق کے ڈر سے کچھ وقت کے لیے کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں امت میں تفریق نہ ہو جائے۔ اس کی مثال ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ یہ جو کعبہ موجودہ شکل میں ہے، اس شکل میں نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تھا تو حتیم کا حصہ، حتیم کا سارا حصہ نہیں، بالکل جو کعبہ کے ساتھ ہے یہ کعبہ کا حصہ تھا۔ قریش نے حضرت کے زمانے میں جب تعمیر کی تھی تو انہوں نے دروازہ بھی اونچا کر دیا اور وہ حصہ اس کا باہر چھوڑ دیا، کعبہ کو چھوٹا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا، حضرت عائشہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ابراہیمی بنا پر تعمیر کروں، لیکن کیا کروں، تمہاری قوم ابھی نو مسلم ہے، کہیں فتنہ کہ یہ پیغمبر عجیب ہیں، ہر چیز بدل دی، یہ کعبہ بھی آ کر بدل دیا، اور ابھی کعبہ اگر ویسے یعنی جیسا ہے اسی حال پہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، کعبہ کی تو نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو یوں ہی چھوڑ۔ تو کئی چیزیں اس ڈر سے، اس اندیشے سے گوارا کرنی پڑتی ہیں ایک وقت تک کہ امت میں تفریق پیدا نہ ہو جائے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ امت کو لڑوایا جائے۔ تو حضرت فرعون علیہ السلام نے ایکشن نہیں لیا۔ جب پتہ چل گیا کہ حضرت ہارون کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں بھئی حال سناؤ، تم نے کیا کام کیا؟ تو اس نے وہ قصہ بیان کر دیا کہ میں نے اس طرح سے وہ مٹی کی مٹھی لی تھی، اور کذالک سولت لی نفسی، اور یوں میرے جی نے مجھے یہ بات سجھائی کہ میں اس طرح کا ایک سوانگ رچاؤں۔ اچھا، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہارے گرد اکٹھے ہو جائیں، اس لیے کیا تھا نا، لو تمہاری سزا کیا ہے؟ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، جاؤ، تمہاری سزا یہ ہے کہ دنیا میں جب تک تو جیے گا
لوگوں کو کہے گا کہ لا مساس لا مساس، ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ نہ لگاؤ ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہوتا یہ تھا کوئی اس سے ہاتھ ملاتا، یہ کسی سے ہاتھ ملاتا، دونوں کو بخار چڑھتا۔ یہ جیسے یوں سمجھ لی جیسے یہ کرونا نہیں ہوا تھا، سب لوگ بچتے تھے ایک دوسرے سے، تو بس اس کو کہیں کرونا ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے اس زمانے میں، تو لوگوں میں بخار، تو کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مس نہ کرو۔ وہ وجاہت، وہ جاہ پرستی ختم ہو گئی۔ اور یہ معبود جس کے گرد تم گھٹنے توڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا دیکھو کیا انجام ہوتا ہے، ہم اسے جلائیں گے اور اس کی راکھ بنا کر سمندر میں بہا دیں گے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب یہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اب ثابت ہو گیا اس واقعے سے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، ثابت ہوا کہ تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ یہ جو یعنی بچڑا کیا تھا، اللہ کے نظام کے مقابل ایک اور کو معبود بنایا گیا، تو غیر شرعی نظام، یہ بچڑا ختم نہیں ہوا، وہ تو جلا دیا تھا، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں یہ بچڑے رہتے ہیں۔ ہمارے زمانے کا بچڑا کیا ہے؟ یہ غیر شرعی نظام، غیر شرعی نظام، یہ ہمارے دور کا بچڑا ہے، اس کو بھی تباہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ شعبدہ باز پیر اور بے دین لیڈر، امت مسلمہ دیندار امت اور لیڈر بے دین، تو شعبدہ باز پیر اور بے دین لیڈر یہ اس دور کے سامری ہیں۔ شعبدہ باز پیر اور بے دین لیڈر یہ اس دور کے سامری ہیں، جو عوام کو سنہری جال میں پھنساتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ اس لیے ان سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کا جو بنیادی مقصد ہے توحید، اس کا اعادہ فرمایا، اور ذکر اور تذکرہ سے، ذکر اللہ کی یاد، تذکرہ یہ نصیحت اللہ کا کلام، کہ جو اس سے اعراض کرے گا اس کی سزا ذکر فرمائی کہ قیامت کے دن وہ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آئے گا۔ پھر قیامت کے کچھ احوال آ رہے ہیں، اور ان احوال کے ذیل میں ایک بات فرمائی کہ قیامت کے دن خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، سب آوازیں دب جائیں گی، صرف کھسکھساہٹ سنائی دے گی، ہلکی ہلکی کوئی سرگوشی، یعنی کسی میں بولنے کی جرأت تک نہیں ہوگی۔ اللہ کی عدالت، اللہ کی بارگاہ۔ اور پھر یہ فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس ذات حی و قیوم کے سامنے سب چہرے جھک جائیں گے، صرف اللہ اللہ اور اللہ۔ آخر میں ہمیں اپنا فرض منصبی یاد دلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ابلیس نے نافرمانی کی تھی، ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری بیوی کا دشمن ہے، دیکھو تمہیں یہ جنت سے نکلوانے نہ پائے۔ سمجھایا ہمیں بھی جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے گا۔ اب جنت یعنی ایک تو اس دنیا میں بے اطمینانی کی زندگی، اور آخرت کی جنت کے اس سے نکلوا کے جہنم میں پہنچا دے گا۔ جنت کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم دیکھو اس میں نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ ہی تم بے لباس ہوتے ہو، اور نہ ہی اس میں پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی دھوپ تم پہ آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضرورتیں بیان فرما دی۔ انسان کی بنیادی ضرورتیں یہی ہیں: خوراک، پوشاک اور مسکن، یا روٹی کپڑا اور مکان۔ اس کے ساتھ تعلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو علم آدم الاسماء کلہا، تعلیم یہ ضرورت تھی، اور تربیت
جنت میں جب ٹھہرایا تو فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ تربیت، تعلیم، تربیت، روٹی کپڑا مکان، تعلیم، تربیت، یہ خلافت اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی ان بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے۔ جنت سے زمین پہ اتارا گیا اور نصیحت یہ فرمائی گئی کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یہ ذکر کا لفظ اس میں نوٹ کیجیے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرے گا، اس کی معیشت میں تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو پیران کرام ہیں انہوں نے اپنی یہ ذکر کی محفلوں کا مصداق، اس آیت کا مصداق اپنی ذکر کی محفلیں بنا لیا۔ قرآن نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، ایک خاص انداز میں بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں، تو یہ اس آیت کا مصداق کامل نہیں ہے۔ یہ ذکر کی صرف ایک صورت ہے، اصل میں ذکر یہاں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ یہ جو لفظ ہیں اس میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ وَمَنْ أَعْرَضَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے۔ اس قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکری اور ذکر سے مراد کتاب الہی اور وحی الہی ہے، یعنی احکام خداوندی اور کتاب الہی سے اعراض کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اور اخروی سزا یہ ہے کہ نابینا اٹھایا جائے، دنیا میں روزی تنگ اور آخرت میں نابینا۔ انہی احکام میں اللہ نے اقامت صلاۃ کا حکم بھی دیا ہے جو سورت کے آخر میں ہے۔ تو شروع سورت میں فرمایا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور آخر سورت میں پھر اس کی تاکید فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ آپ کما کر ہمیں دیں، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ بس ہماری عبادت کیجئے تو ہم آپ کو رزق دیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جو ذکر کی بہترین صورت ہے، نماز کی اقامت سے، نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ رزق بھی فراخ فرما دیتا ہے اور بابرکت رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے ہماری بیماریوں کو، روحانی، جسمانی، ذہنی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، قرآن کے نور سے ہمارے وطن کو روشن فرما، ہمارے گھروں کو روشن فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔